رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو ذلت کے اندر لپیٹ کر پیش کر دیا، حیات کو، چین کو، سکون کو ذلت کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا، اور دوسری طرف سے عزت کو سختیوں کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا۔ دنیا شہوات کے اندر لپٹی ہوئی ہے اور جنت سختیوں کے اندر لپٹی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ میرے سامنے دو راستے ہیں، مجھے دو راہ پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا، عزت اور ذلت کے راستے پر، اور پھر یہ فرما دیا وَهَيْهَاتْ مِنَ الذِّلَّةِ، میں ہرگز ذلت کو قبول نہیں کر سکتا۔ ذلت میرے شایع نشان نہیں ہے، ذلت میرے قریب نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب عزیز، میرا رسول عزیز، میری جد عزیز، میرا خاندان عزیز، میرا دین عزیز، اور سب سے بڑھ کر جو دلیل دی وہ یہ کہ وہ آغوش جس نے مجھے دودھ پلایا ہے وہ عزیز۔ اور دوسری طرف یزید نکبت، رسوائی، ذلت اور ذلت کا رہبر، ذلت کا داعی، جو خود بھی ذلیل اور اپنے ارد گرد کو بھی ذلت کی طرف لے کر جانے والا، جو باعث ذلت اسلام و مسلمین بلکہ جو باعث ننگ انسانیت، اگر ہم کربلا کی جنگ کو عنوان ایک دینا چاہیں جو جچتا ہو کربلا کے ساتھ، بخوبی کہہ سکتے ہیں کہ معرکہ کربلا اسلام اور مسلمین کی عزت و ذلت کی جنگ تھی۔ ایک طرف لشکر ذلت اور ایک طرف لشکر عزت۔ آج اگر عزت ہے اسلام کی اور مسلمین کی کسی بھی حوالے سے ہے، یہ در حقیقت رہین شہداء کربلا و حسین ابن علی ہے۔ یزیدیت راستہ ہی ذلت کا ہے۔ ایک دوسرا نمونہ جس کی دو صورتیں نہیں بنائیں دین نے احکام میں بھی، یعنی اختیاری اور اضطراری حالت میں فرق نہیں رکھا گیا، وہ تفرقہ ہے۔ جھوٹ بول سکتے ہیں آپ، اختیاری حالت ہو اگر آپ جھوٹ نہ بولیں، لیکن اگر اضطراری حالت ہو، اضطراری حالت سے مراد یہ نہیں کہ گاہک آ گیا ہے ابھی اور اگر جھوٹ نہ بولا تو چلا جائے گا، یہ کسی اور سے خرید لے گا، لہٰذا میں دکان پر جھوٹ بول کے اس کو پھانس لوں، نہ، یہ اضطراری حالت نہیں ہے، یہاں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ یا گھر انسان لیٹ آیا ہے، گھر والی نے پوچھا کیوں لیٹ آئے ہو، یہاں پر وہ کہے کہ جھوٹ بول کے گیا دوست کے ہاں تھا اور کہے کہ میں کسی دفتر میں تھا یا وہاں، نہ، یا نہ جھوٹ بولیں، یہ اضطرار نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہو جائے جیسا علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی مومن کی جان خطرے میں ہو، وہ مومن آپ کے ہاں موجود ہوں، آپ کو ان کی نشانی معلوم ہو، گھر معلوم ہو یا پناہگاہ معلوم ہو اور اس کی جان خطرے میں ہو، یہاں پر آپ جھوٹ بولے تو اس کی جان بچتی ہے ورنہ جان نہیں بچتی، یہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں ایک مومن کی جان بچانے کے لیے۔ اور اس طرح کے فراوان ہیں نمونے جن احکام کی دو صورتیں ہیں، لیکن کسی حالت میں بھی تفرقہ جائز نہیں ہے۔ تفرقہ کی دو حالتیں نہیں ہیں کہ ہم اختیاری حالت میں تو تفرقہ نہ کریں، لیکن کوئی ایسا بھی وقت آ جاتا ہے جہاں انسان تفرقہ ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یہاں کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہاں اضطرار پیش آ گیا کہ ہم تفرقہ ڈالیں۔ تفرقے کی ایک ہی صورت ہے
کہ ممنوع ہے اور حرام، کسی حالت میں جائز نہیں کہ امت مسلمہ کے اندر تفرقہ پیدا ہو۔ اس کے لیے اگر آپ کو اضطرار پیش آ گیا ہے، جیسے ذلت کے لیے عرض کیا تھا کہ اگر اضطرار پیش آ گیا ہے، یا ذلیل ہونا ہے یا مرنا ہے، تو انسان موت کو ترجیح دے لیکن ذلت کو قبول نہ کرے۔ اسی طرح اگر کسی وقت ایسا عالم آ جائے کہ یا تفرقہ پڑھنا ہے یا مجھے محروم ہونا ہے، میں خود محروم ہو جاؤں لیکن تفرقہ نہ ڈالوں میں، یا تفرقہ پڑھنا ہے یا مجھے پیچھے ہٹنا ہے، میں پیچھے ہٹ جاؤں لیکن تفرقہ قبول نہ کروں۔ اگر مجھے کسی حق سے محروم کیا جانا ہے یا ایک قوم کو کسی حق سے اگر محروم کرنا ہے، اس حالت میں بھی اضطرار کا نام نہیں دے سکتے اس کو، یہ مجبور تھے ہم تفرقہ ڈالنے پر۔ تفرقے کی دو صورتیں نہیں ہیں، دین کے اندر حرام ہے تمام مذاہب کے اندر، اس لیے کہ یہاں قرآن کا حکم موجود ہے، نص قرآن و نصوص قرآنی صراحت کے ساتھ تفرقہ سے روک رہی ہیں۔ لا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو متفرق ہوئے، جنہوں نے تفرقہ کیا، ان کی طرح نہ بنو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا حکم ہے، علماء کرام الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہے، اور اہل فضل و فضیلت شہر اقبال میں سمجھتے ہیں کہ امر و حکم اسے کہتے ہیں جو واجب الاطاعت ہے، جسے ماننا، جسے قبول کرنا، جس پر عمل کرنا لازم ہے، اگر نہ کرے انسان گناہ ہے، معصیت ہے، وجہنم۔ قرآن کے بہت سارے احکام اگر ہم بجا لاتے ہیں انہیں، اقیم الصلاۃ، اس وجہ سے کہ نماز حکم دیا گیا نماز کا، اور جو نماز ترک کرے گا اس نے گناہ کیا ہے، معصیت کی ہے، حرام کام اس نے انجام دیا ہے۔ زکوٰۃ دینا واجب، جہاد کرنا واجب، یہ سب اوامر و احکام ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے، انہیں بجا لانا، انہیں انجام دینا لازم و ضروری ہے۔ لیکن کچھ ایسے احکام ہیں جن کی طرف توجہ نہیں جاتی، حکم ہے وہ بھی اقیم الصلاۃ کی مانند ہیں، انہیں ترک کرنا بھی حرام ہے۔ انہی میں سے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو جمیعاً ایک ساتھ مل کر تھام لو تم، اللہ کی رسی کو ایک ساتھ تھام لو تم۔ اللہ کی رسی یعنی دین، ہدایت کے نمونے، دین کی طرف آؤ، دین اپناؤ، لیکن جمیعاً اپنانا ہے، الگ الگ نہیں اپنانا۔ اگر ہم سب الگ الگ بیٹھ کر دیندار بن جائیں اور آپس میں ایک نہ ہو، اس آیت پر عمل نہیں ہوا۔ ابھی یہ آیت نہیں کہہ رہی کہ فقط دین پر عمل کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو، جو حصہ رسی کا میرے ہاتھ میں آئے میں اسی کو تھام لوں۔ اگر سب مل کر ایک ایک حصہ اس رسی خدا کا تھام لیں، لیکن جمیعاً نہ ہو، ایک ساتھ نہ ہو، مل کر ایک اعتصام اور ایک تمسک نہ کریں دین خدا سے، اس آیت پر عمل نہیں ہوا۔ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی آملی دام ظل العالی، جو معروف ایک مفسر قرآن، حکیم متعلع اور ایک اسلام شناس نمایاں اس عصر میں، وہ لطائف اس آیہ کے ذیل میں بیان فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں حکم فقط دین کی طرف آنا اور دین سے تمسک نہیں ہے، بلکہ دین سے تمسک ہے جمیعاً، ایک ساتھ باہم مل کر۔ الگ الگ دینداری کافی نہیں ہے، اس آیہ پر عمل نہیں ہوا، اور جو بھی قرآن کے اس حکم کو ترک کرے گناہ ہے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے نماز ترک کی ہے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی حکم خدائی دیگر کو ٹھکرا دیا ہے۔ اور ساتھ ہی نہی بھی ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، نہی کی گئی ہے، روکا گیا ہے کہ تفرقہ نہ ڈالو، فتنہ نہ ڈالو، نہی ہے۔
ممنوع ہے، حرام ہے. لا تفرقو یعنی تفرقہ ڈالنا حرام ہے، ممنوع ہے. اور اگر کوئی ممنوع چیز کا ارتکاب کرے وہ بھی گناہ ہے. نہی کی مخالفت کرنا بھی گناہ ہے، معصیت ہے، جرم ہے. انسان دیندار ہو لیکن جمیعاً دیندار نہ ہو، تارک حکم خدا ہے. اور اگر انسان آئے دین کے اندر ہی آئے لیکن تفرقے کی حالت میں آئے، یہ بھی مخالف حکم خدا ہے، نہی کا ارتکاب کر رہا ہے. جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس کی طرف آیا ہے، جرم ہے. اور اگر مجرم دیندار بن جائیں، دیندار بھی ہو، دین بھی ہو، جرم بھی کرتے رہیں، یہ دین مجرمین کا دین بن جائے گا اس صورت میں. اور مجرمین جہاں اکٹھے ہوں، کتنی ہی بہترین جگہ پر اگر مجرم اکٹھے ہو جائیں، وہ ساری فضا کو جرم آلود بنا دیتے ہیں، وہ نابود کر دیتے ہیں. مجرمانہ دینداری نہیں کرنی، حکم خدا کی مخالفت یعنی جرم. پاکستان ایک ایسی مملکت ہے جس کے اندر جرم معمول ہے، بلکہ جرم بسا اوقات فضیلت بھی سمجھا جاتا ہے. جتنا بڑا مجرم ہوگا اتنا صاحب حیثیت و صاحب شخصیت ہوگا. اگر کوئی جرم نہ کرتا ہو، کوئی بڑا جرم ہے، کل وکلا جرم نہ کرتا ہو، اسے نااہل سمجھا جاتا ہے، اسے سمجھتے ہیں اس کے اندر مردانگی نہیں. حوالے بھی دیتے ہیں، اپنے جرائم کے حوالے دیتے ہیں بعض اوقات لوگ، ہم نے یہ بھی جرم کیا ہے، ہم نے یہ بھی جرم کیا ہے. جرم قباحت نہیں ہے. قانون توڑنا، قانون کی خلاف ورزی کرنا، قانون سے باہر قدم اٹھانا، یہ وہ جرائم ہیں جو یہاں پر طاقت و قدرت سمجھے جاتے ہیں، شخصیت سمجھے جاتے ہیں کہ وہ شخص ہے جو قانون بھی توڑ سکتا ہے، قانون سے ماورا بھی جا سکتا ہے. یہ آج کیوں پوری مملکت ایسے لگتی ہے، باہر دنیا کو ایسے لگتی ہے جیسے معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ، الیاذ باللہ، یہ مجرموں کا ملک ہے. کیوں مجرموں کا ملک ہے؟ باہر کی دنیا کو یوں نظر آتے ہیں ہم، اس وجہ سے کہ یہاں پر قانون کا احترام نہیں ہے. حکومت سے لے کر نیچے تک، ایک عام انسان تک، قانون اس کی نظروں میں سب سے زیادہ بے اہمیت چیز قانون ہے. اس وجہ سے جرم یہاں پر فضیلت سمجھا جاتا ہے جہاں پر قانون بے اہمیت ہو جائے. مجرمانہ دینداری یا مجرمانہ کشورداری اور مجرمانہ مملکت داری وہ ملک کو بھی جرائم کا مرکز بنا دیتی ہے. جب مجرمین آ جائیں، ہر چیز کے اندر قبضہ کر لیں، سیاست پہ مجرمین ہو، کاروبار میں مجرمین ہو، مارکیٹ پہ مجرمین ہو، تجارت پہ مجرمین ہو، خوب ہر طرف جرم ہی جرم ہوگا. جب یہ مملکت، یہ سرزمین جرم کی سرزمین بن جائے، جن کا کام جرم کو روکنا ہے وہ خود جرم کے حامی بن جاتے ہیں، جرم کے پشتیبان بن جاتے ہیں. کہ اس ملک میں بہت سارے جرائم ان اداروں کی مدد سے نہیں ہوتے جن کا کام جرم کو روکنا ہے، جن کا کام تھا کہ جرم نہ ہونے دیں، لیکن وہی جرم کے حامی بن جاتے ہیں. ظاہر ہے ایک ایسی سرزمین جس میں جرم عام ہو جائے، گھر مجرمانہ انداز میں گھریلو نظام چلتا ہے، حقوق کی پائمالی ہوتی ہے، تعلیم مجرمانہ انداز سے ہوتی ہے، رفت و آمد مجرمانہ انداز سے ہوتی ہے. ہر چیز جب مجرمانہ بن جائے، دینداری بھی مجرمانہ بن جاتی ہے. دینداری کے اندر بھی جرائم پیشہ لوگ آ جاتے ہیں، وہ کھل مکھلا دین کی مخالفت کر کے پھر بھی دیندار کہلاتے ہیں. وہ سب سے بڑے جرائم مرتکب ہو کر پھر بھی اپنے آپ کو دیندار کہنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ اس ملک کے اندر سب کچھ کر کے، یعنی ملک بیچ کر بھی محب وطن کی ڈگری لی جا سکتی ہے. اس مملکت کے اندر قوم کو ذلیل کر کے پھر بھی ترقی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے. اس مملکت کے اندر ناامنی پھیلا کر پھر بھی کہیں ملک بچانے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے. تو اس ملک کے اندر
دین کے تمام احکام کو پائمال کر کے پھر بھی دینداری کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔